بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، ویلکم ٹو فرسٹ ایپیسوڈ آف قصص الانبیاء۔ خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی موجود نہ تھا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ تمام انسان جو ان کے بعد پیدا ہوئے ان سب کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر جواب دیا، اے باری تعالیٰ، آپ جو نائب مقرر کریں گے وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مختصراً کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے سے خاک جمع کر کے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ مٹی مختلف جگہوں سے جمع کرنے کی وجہ سے وہ مٹی کہیں سے سفید، کہیں سے سرخ، کہیں سے سیاہ، کہیں سے سانولے رنگ کی تھی۔ اسی لیے دنیا میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی گورے، کوئی لال اور کوئی گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ کچھ سخت دل، کچھ نرم دل، کچھ سخت گو اور کچھ نیک اور کچھ بد ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو روح ان کے سر سے داخل کی گئی۔ جب روح سر سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ بولا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں اور اس جواب کو غور سے سنیں جو فرشتے آپ کو دیں، کیونکہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا بھی پھر سلام کرنے کا یہی طریقہ کار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا کہ تم لوگوں کو پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمتوں کا اضافہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، انا خیر منکم۔ وہ غرور کا شکار ہو گیا، تکبر میں آ گیا، اکڑ گیا، اپنے آپ کو افضل و برتر سمجھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں، جس پر خالق ذوالجلال نے اسے شیطان قرار دیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ جب مہلت ملنے پر اسے اپنی زندگی کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا، اے رب باری تعالیٰ، میں تمہاری دنیا کو، تمہارے لوگوں کو، تمہاری تمام مخلوق کو ورگلاتا رہوں گا، ان میں وسوسے ڈالتا رہوں گا، ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان میں شرک پیدا کروں گا، ان میں لڑائی جھگڑے پیدا کروں گا، قتل و غارت پھیلاؤں گا۔ تو میں یہ قیامت تک کی مہلت مانگتا ہوں۔ اس لیے شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو شیطان کی بات ماننے والا اس کا دوست اور ساتھی ہوگا، اور جو شیطان کے خلاف جائے گا وہ اللہ کا دوست اور ولی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو، الجنہ، اس باغ میں رہو، وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جو کچھ ہے ما فراغت کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، جنت کے پھل کھاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کی طرف مت جانا۔ اشارہ کر دیا گیا، درخت کا نام نہیں بتایا گیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی حکمت سمجھ لیجئے، یہاں پر ڈیمانسٹریشن ہے، ہزار چیزیں مباحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزار مشروبات ایسے بنائے ہیں جو کہ مباح ہیں، جو انسان پر جائز ہیں، اور ایک حرام ہے۔ پھر انسان
1000 مشروبات چھوڑ کر ایک حرام پیے، شراب پیے، تو یہ اس کی اپنی خباثت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے دنیا جہان میں کروڑوں چوائسیز رکھی ہوئی ہیں، لاکھوں چوائسیز رکھی ہوئی ہیں، وہ جس سے چاہے مسلمان لڑکی سے دنیا کے جس کونے میں چاہے نکاح کرے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار چار کرے، لیکن پھر بھی وہ زنا کرے تو یہ اس کی اپنی خباثت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پورا باغ مباح ہے، مگر اس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس درخت کی طرف مت جانا۔ لیکن شیطان نے انہیں ورگلا دیا اور انہیں اس حالت میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی کہ وہ جنتی لباس میں تھے، آسائش میں تھے، پھل کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ اور شیطان نے جس طرح انہیں ورگلایا، اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں ہے، جو طریقے یوز کیے، یہ 6 بار کم و بیش یہ واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، سورۃ طٰہٰ میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح شیطان نے انہیں ورگلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ جس طرح شیطان نے چیلنج کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ورگلاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ بچو اس سے، سیو کرو اپنے آپ کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت بہت شرمندہ ہوئے، ان بہت زیادہ ندامت میں تھے اور وہ بہت اپنے رب کی بارگاہ میں بہت روئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان غفور الرحیمی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے۔ پھر یہ اللہ کی شان غفور الرحیمی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہوئی ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ خود عطا کیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورہ اعراف میں وہ الفاظ یوں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی بہت زیر غور ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے آغاز انفوانش شباب میں کچھ اشعار ایسے کہے جن میں سے ایک شعر سن کے اس وقت کے اساتذہ بھی پھڑک اٹھے، اور وہ شعر کچھ یوں ہیں، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو میرے عرق انفعال کے تھے۔ عرق انفعال کہتے ہیں شرمندگی کے قطرے جو ماتھے پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ غلطی یہاں پر بھی ایک تقابل موجود ہے، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اس پہ ڈٹا رہا۔ غلطی کرنا، اس پہ ڈٹ جانا، شرمندگی نہ ہونا، یہ شیطنیت ہے۔ غلطی کرنا، اس پہ ندامت ہونا، معافی مانگ لینا، رونا، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا، یہ آدمیت ہے۔ تو جو غلطی کر کے شرمندہ ہو اور معافی مانگ لے وہی اصل انسان ہے۔ اصل بات تو ندامت کی ہے جو حضرت آدم کو ہی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے گندم کے کچھ دانے زمین پر بھجوائے، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں بویا، وہ اگائے، انہیں گہا، بھوسی سے دانہ الگ کیا، پھر اسے پیسا، اور اس طرح بڑی مشقت کے بعد اناج کی روٹی تیار ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، جانوروں کے نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑا بننا بھی سیکھ لیا اور اپنے رہنے کے لیے گھر وغیرہ بنایا۔ اس طرح زندگی شروع ہوئی زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ تم لوگوں کی آپس میں لڑائی کرواتا رہے گا،
تمہاری اولاد جائیداد یہ سب فتنہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبش 1000 سال تک جیے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے جنت سے خوشبو اور جنت کا لباس لے کر زمین پر آئے اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو یعنی کہ ہم سب کو یہی ایک تلقین تھی کہ شیطان کے وسوسے سے بچا جائے، صرف ایک خالصتاً اللہ کی عبادت اور وحدانیت پر یقین رکھا جائے اور شیطان سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے۔ خواتین حضرات، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہوگا